اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک زنا بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات میں سب سے پہلے کون سے بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل میں جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان ایک بدن سے دوسرے بدن سے نکاح جائز تھا۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی پیاری نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ چاروں جوان ہوئے تو قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہونی تھی اور حابل کی شادی قابل کی بہن سے، لیکن قابل نے اس شادی سے انکار کر دیا کیونکہ قابل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت کے مطابق ایک حمل کے بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور یہ بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آنکھ آ کر کھا جائے تو سمجھنا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت حابل نے اللہ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابل نے ایک گھٹیا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن حضرت قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان اسی وقت قابل کے پاس آ کر قابل کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہارا باپ تمہیں مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابل اپنی سگی بہن اقلیمہ کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ شیطان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ شیطان کو ڈر تھا کہیں قابل توبہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ ناظرین، تو بس یہیں سے قتل اور زنا کی ابتدا شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ ان کے بھائی قابل سے ہمیشہ دور رہنا۔ پہاڑ کے ایک طرف حضرت قابل رہا کرتا تھا اور دوسری طرف حضرت شیث علیہ السلام۔ ناظرین، شیطان نے قابل کی نسلوں کو عیش و عشرت، گانے، موسیقی، بے حیائی کی طرف مائل کیا ہوا تھا۔ ایک دن قابل کی نسلوں نے میلے کے لیے ایک دن مقرر کیا جس پر وہ ننگے مرد اور عورتیں ایک کھٹے شرکت کرتے رہیں۔ اس میلے سے طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ اس طرح حضرت شیث علیہ السلام کے لوگوں کے دل میں خیال آیا، وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ قریب جا کے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ سب اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلے اور قابل کے لوگوں کے پاس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قابل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا تو ان کی عورتیں بہت ہی حسین اور خوبصورت تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے لوگوں میں سے مرد حسین و جمیل تھے، جبکہ قابل کی اولاد کی عورتیں خوبصورت اور پیاری تھیں۔ اس طرح یہ لوگ قابل کی اولادوں کی عورتوں سے متاثر ہوئے اور ان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ بس پھر یہ لوگ قابل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگے اور اس فتنے میں داخل ہوتے چلے گئے اور زنا جیسے کبیرہ گناہ میں شامل ہو گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ
حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی اور قابل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ قابل کا یہ گروہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنا اور تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت شیس علیہ السلام نے قابل کے لشکر پر حملہ کیا اور قابل کی اولادوں کو تہس نہس کر دیا، اور جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان میں قابل کی نسلیں غرق ہو گئی۔ آج جو نسلیں انسانی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہیں، اور اس طرح دنیا میں زنا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابل سے شروع ہوا۔ جزاک اللہ۔